السلام علیکم، شگفتہ کے پکوان میں خوش آمدید۔ آج پھر سے میں آپ لوگوں کے لیے چٹخارے دار ریسیپی لے کر حاضر ہوں۔ وہ ہے بلوچی ٹکا، جو بہت ہی جھٹپٹ تیار ہو جاتے ہیں۔ ریسیپی شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس ریسیپی کے لیے میں نے چکن کے 1 kg ٹکا پیسز لیے ہیں۔ اب ہم انہیں فرائی کریں گے۔ اب میں ایک بڑی کڑھائی میں ½ لیٹر کوکنگ آئل ڈال رہی ہوں، اور ساتھ ہی میں کوکنگ آئل میں 1 کپ بھر کے پانی بھی شامل کر دوں گی، اور ساتھ ہی 1 ٹیبل اسپون نمک بھی۔ اب میں پانی اور کوکنگ آئل کے مکسچر میں چکن کو پکاؤں گی ہائی فلیم پر۔ اب ہم چکن کو گل جانے تک اور پانی کے جل جانے تک فرائی کریں گے۔ جب تک چکن فرائی ہو رہی ہے، اب ہم مسالے تیار کرتے ہیں۔ اس ریسیپی کے لیے میں نے 1½ ٹیبل اسپون ثابت دھنیا، 1 ٹیبل اسپون سفید زیرہ، 15 سے 20 عدد ثابت لال مرچ، 2 ٹیبل اسپون کالی مرچ لی ہے۔ ان سب کو ہم اچھی طرح سے روسٹ کریں گے جب تک کہ اس میں سے اچھی سی خوشبو نہ آنے لگے۔ مسالے اچھی طرح سے روسٹ ہو چکے ہیں، اب ہم انہیں گرم گرم ہی موٹا موٹا سا پیس لیں گے۔ اب میں اسے گرم گرم پیس رہی ہوں۔ چکن گل چکی ہے، مگر آئل میں ابھی پانی باقی ہے، اس لیے میں ہائی فلیم کر کے پانی کو بھی جلا دوں گی۔ چکن پک چکی ہے، اب میں اس میں تمام ثابت مسالے شامل کروں گی۔ چکن میں 1 کپ چاپ کیا ہوا لہسن، اور ساتھ ہی 1 کپ چاپ کیا ہوا ادرک، اور ساتھ ہی 10 سے 15 عدد ہری مرچ بھی شامل کر دوں گی، اور ان سب کو بھی ہم اچھی طرح سے چکن کے ساتھ فرائی کر لیں گے جب تک کہ لہسن ادرک کا کلر چینج نہ ہو جائے۔ اب میں آئل میں سے صرف چکن کو الگ کر کے ایک تھال میں نکال لوں گی۔ آئل میں کافی سارا چاپ کیا ہوا مسالہ رہ گیا ہے، اس لیے میں اس آئل کو اسٹرین کر کے ان سب کو واپس چکن میں شامل کر دوں گی۔ ہم نے جو پہلے سے بھونا کوٹا مسالہ تیار کیا تھا، اس میں 1 ٹیبل اسپون بھر کے چاٹ مسالہ اور 1 ٹیبل اسپون نمک شامل کر کے مکس کر دوں گی۔ اب میں اس مسالے کو چکن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لوں گی۔ آپ اپنی مرضی کے حساب سے مسالہ کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ بہت ہی اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کہ مسالہ چکن کے اندر گھس جائے۔ مسالہ مکس کرنے کے بعد اصل مزہ تو لیموں کا رس شامل کرنے کے بعد آئے گا، جس کے لیے میں نے 4 سے 5 عدد لیموں کا رس لیا ہے۔ اسے بھی شامل کر کے چکن کو اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ میں نے جو مسالہ اس آئل میں سے اسٹرین کیا تھا، اسے بھی میں چکن میں شامل کر دوں گی۔ یہ لیجئے، بلوچی ٹکا تیار ہو گیا ہے۔ مجھے مسالہ کم لگ رہا تھا، اس لیے میں مزید مسالے کو لیموں کے ساتھ مکس کر کے اس میں شامل کر رہی ہوں۔ چکن بہت ہی موئسٹ اور سافٹ بنی ہے، اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی آسانی سے ٹوٹ رہی ہے۔ لذیذ اور ذائقے دار بلوچی ٹکا تیار ہو چکا ہے۔ آپ اسے سلاد کے ساتھ پیش کریں اور پراٹھوں کے ساتھ کھائیں تو اس کا دگنا مزہ آئے گا۔ آپ کو میری ریسیپی ضرور پسند آئے گی، اس لیے میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔
اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔